یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرنا، وہ اسپیشلی کس چیز میں؟ حرام کو حلال کرنا یا حلال کو حرام کرنا، یہ تو کفر میں ہی چلا جاتا ہے پھر. یہ تو اتنا بڑا سخت گناہ ہے، اپنے پاس سے ہی حلال کو حرام کرتے جانا، اور جو حرام چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کو کہنا نہیں کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، ہم اس کو تو معمولی ہی لے لیتے نا، حرام ہے وہ اور ہم اس کو حلال کر رہے ہیں. کسی نے شراب کو حلال کر لیا، کسی نے اور بہت ساری چیزوں کا، اب میں نام یہاں پہ نہیں ٹائم ہے لینے کا، لیکن بہت ساری چیزوں کو حلال کیا ہوا ہم نے خود. یا ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ان میں میوزک بھی آ جاتا ہے جس کے بارے میں واضح حدیث بھی ہے کہ لوگ اس کو حلال کر لیں گے، حلال سمجھنے لگ جائیں گے. کیوں؟ جھوٹ، یہ جھوٹی بات ہے. یا تو یہ کہہ کے کرو نا کہ حرام ہے لیکن ہم کر رہے ہیں، مگر جب اس کو حلال کہا اور پھر کیا تو ایک جھوٹی بات بھی منسوخ کر دی. یتیم کا مال کھانا. یتیم کا مال کھایا کیسے جاتا ہے؟ جب ان کی جائیدادیں ہتھیا لی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، اپنی زمین کی حد بڑھا کے ان کی حد کو اپنی اس میں، ان کی زمین کو اپنی میں شامل کر لیا جاتا ہے، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا ان کو. یتیم کا مال ہی کھانا ہوا نا. یا پھر ان کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے کھاتے گئے، کیونکہ اب وہ تو چھوٹے ہوتے ہیں، بالغ نہیں ہوتے، اتنی ان کو سمجھ نہیں ہوتی وہ اپنا خود دیکھ بھال کر سکے، تو اس کو فری سمجھ لیا، مفتی کا مال. میدان جہاد سے بھاگ جانا، دشمن کو پشت دکھانا جہاد میں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. حکمرانوں کی اپنی رعایا کے ساتھ دھوکے بازی اور ظلم کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. اور اس کی دلیل ہے سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور روئے زمین پر ناحق سرکشی کرتے پھرتے ہیں، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت نمبر 42 ہے سورہ شورا میں. یعنی جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ناحق سرکشی کرتا پھرتا ہے، زمین میں حدوں سے بڑھتا ہے، یہ دردناک عذاب کو مستحق ہے. تو کیا پتہ چلا، میں نے وہ کیا بتایا تھا، کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن کیا، جس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آ گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کا مطلب سمجھ لو وہ کبیرہ گناہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں کہہ دیا یہ اس کو عذاب ملے گا تو وہ کبیرہ نہ ہوا، اس کو آپ صغیرہ سمجھیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کو کہہ دیا، تو یہی تو بات ہوتی ہے پھر حدیث پر ایمان لانا. اگر ہم حدیث کو پیچھے کرتے ہیں اور کہیں کہ نہیں یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا نا قرآن میں، اس کا مطلب نبی کی بات ہمارے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی. اور ظلم، کوئی بھی ظلم کرے تو وہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، مگر خاص طور پہ حکمران جو اپنی رعایا پہ ظلم کرے، کیونکہ رعایا کے پاس پھر کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا، وہ تو مجبور ہوتے ہیں اور وہ تو محکوم ہوتے ہیں. فخر اور تکبر اور خود پسندی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ایسے چلیں ہم حکمران نہ صحیح، نہیں ہم ظلم کر رہے، یا ہم تو شراب نہیں پیتے الحمدللہ، یا ہم نہیں یتیم کا مال کھاتے الحمدللہ، لیکن اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فخر و غرور اور خود پسندی. سورہ نمل میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. اچھا کیا یہ تکبر ہے کہ کوئی اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے، اچھے جوتے پہننا چاہتا ہے، اچھی اس کو گاڑی، کوئی گاڑی پسند ہے وہ لینا چاہتا ہے؟ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. اصل میں تکبر تب آئے گا کہ جب میں نے گاڑی لی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے شروع کر دیا، یعنی گاڑی میں بیٹھ کے مجھے ایسے لگا کہ میں اونچی ہو گئی ہوں اور باقی سارے لوگ میرے سے نیچے ہیں. وہ کپڑے پہن کے مجھے ایسے لگا کہ میں سب سے حسینہ ہوں، سب سے خوبصورت لگ رہی ہوں اور میرے جیسا کوئی اور ہے نہیں،
اور باقی یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے، یہ تم کیا بن کے آئی ہوئی ہو تم، ایک دم دوسرے نیچے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں نا، یہ اصل میں ان سے تکبر کی سمیل آ رہی ہے. دے اسمیل تکبر. کیونکہ جب آپ نے کہا تم کیا بنی ہوئی ہو، تم کیا یہ پہن کے آئی ہوئی، تو آپ نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا تو دوسرے کو یہ کہا نا. اگر آپ خود کو فقیر سمجھ رہے ہوتے تو کبھی نہ آپ کے منہ سے یہ بات نکلتی. ہاں کوئی بالکل ہی آڈ عجیب حلیے کے اندر ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، اس وجہ سے نا، مگر کسی کو حقیر سمجھ کے کہنا، یہ بات مراد ہے یہاں. تو کسی کو حقیر سمجھنا اس، اور خود کو اوپر سمجھنا، اونچی چیز سمجھنا، یہ تکبر ہے. پھر فخر جتانا، چاہے آپ اپنے چیزوں کا، مال کا، یا کوئی آپ کے پاس ایسی کوئی بلونگنگ ہے جس کے اوپر آپ فخر کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، اور خود پسندی بھی اسی میں آ جاتی ہے. ظاہر ہے آپ نے اپنے آپ کو بہت خود پسند سمجھے، لفظ سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو بہت چیز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. باقی کوئی بھی آپ کی معیار پہ نہیں پورا اترتا، باقی سب آپ کے گراف سے نیچے ہیں، انلیس کسی کے اندر بہت ہی مال اور دولت ہو آپ سے زیادہ، ادروائز باقی سب آپ کو نیچے نظر آتے ہیں. ضروری نہیں کہ کوئی زمین کے کیڑے نظر آ رہے ہوں، مگر بس میرے سے کم ہے، میرے جیسا نہیں ہے کوئی. جب یہ انسان کہتا ہے ہم سا ہو تو سامنے آئے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ فخر و غرور کی بات نہیں ہے؟ تو فخر کرنا اپنے کسی لباس پہ، اپنے زیورات پہ، اپنے مال پہ، اپنے گھر بار پہ، اور اس کو ایک بڑائی کی چیز سمجھ کے دوسرے کو نیچا دیکھنا، اس فخر غرور تکبر خود پسندی کبیرہ گناہ ہے. اور اس کے بارے میں مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ آئے ہیں کہ عظمت میرا ازار ہے اور بڑائی میری چادر ہے. جو شخص ان دونوں صفات کے حصول کے لیے، یعنی ان دونوں کو مجھ سے لے گا، اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. تو کیا بھلا یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ کبھی ہم نے اس کو سوچا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ یعنی باتوں میں ایکچولی ہمارے ذہن میں جب ہوتا ہے نا تو وہ زبان پہ آ ہی جاتا ہے. تو ذہن میں ہمارے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا کہ میں بڑی چیز ہوں، ذہن میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا کہ میرا خاندان اونچا ہے، ذہن میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ میرے پاس فلاں فلاں چیزیں ہیں، یا میرے پاس فلاں فلاں حیثیت ہے. اب وہ تو پھر نکلے گا منہ سے، روکیں گے بھی تو نکلے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے کب کس وقت انسان کی کون سی بات تکبر والی بات ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. رائی کے دانے کے برابر بھی آ گیا، یعنی اتنا باریک تکبر بھی دل میں آ گیا. بڑے بڑے تکبرات، ہم تو فرعون بن جاتے ہیں نا، بالکل دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے لگتے ہیں، برا سلوک کرنے لگتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ صرف ہمارا تکبر ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اب میرا حق ہے کہ میں اس کو ڈانٹوں، میں اس کو ڈپٹوں، میں اس کو ساتھ زیادتی کروں، کیونکہ میں ہوں ہی بہت بڑی چیز. یہ چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی اتنی سی بات دل میں آ گئی تو کوئی اپنے خاندانوں پہ تکبر کر رہا ہے، کوئی اپنی ذات پات پہ تکبر کر رہا ہے. ہماری جیسی ذات تو کسی کی ہے ہی نہیں، ہم فلاں ہیں، تو فلاں ہیں تو کیا اس میں آپ کی بڑائی ہے؟ تو ایک چیز پہ نہیں، ہم تو اتنی ساری باتوں پہ فخر، غرور اور خود پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جب انسان یہ کہتا ہے، جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں میں فلاں قوم سے ہوں اور ہماری قوم تو ایسے اور ایسے، اور یہ جو فلاں قوم ہے نا یہ تو بہت یہ ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہتی کسی کی بھی اس کا، مگر اکثر منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں. پھر اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، اور عدالتوں میں ہی جا کے آپ سے جھوٹی گواہی نہیں دلوائی جائے گی. شاید اس کا تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے کبھی نوبت آئے کہ عدالتوں میں گواہیاں دینی پڑیں، مگر ہم اپنے گھروں کے اندر گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں. دو لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے جی کہ اچھا، یہ جب ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ
میری والدہ اور میری بھابھی کے اندر مثال کے طور پہ کوئی لڑائی ہو گئی، یا میری بہن اور بہنوئی کے درمیان لڑائی ہو گئی، اب ان میں جہاں پہ بھی فیصلہ ہو رہا ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ کہیں گی ساتھ تو میں اپنی والدہ کا ہی دوں گی، اس غیر عورت کا تھوڑی ساتھ دوں گی، سچی تو میری والدہ ہی ہیں، تو کیا وہاں پہ جھوٹی گواہی نہیں آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، یہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ میں تم لوگوں کو کبائر میں سب سے بڑے گناہوں کا نہ بتا دوں؟ وہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا یعنی جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو والدین کی نافرمانی کے بعد جو اینڈ میں لایا گیا تیسرے